اول کا جو ہے مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور یہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بے شک ہم نے نازل کی لیلۃ القدر۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے افضل رات وہ رات ہے کہ جس رات اللہ کے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ آتے تو لیلۃ القدر خاک ملتی ہمیں، آپ نہ آتے تو نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ ہی رب کا پتہ ملتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رات دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر ستاروں کو چمکایا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی امی جان ارشاد فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام ستاروں کو جگمگایا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ لائٹنگ کرنا اور لائٹنگ لگانا یہ رب تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دنیا میں جلوہ گر ہونے پر آسمان کو سجاتا ہے، ستاروں کو چمکاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر کو لائٹوں سے سجائیں۔ یہاں پر بڑے بڑے اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، وہ جی اتنا پیسہ لگاتے ہیں لائٹوں پہ، اور جی جھنڈوں پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، کسی غریب کی شادی کروا دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ میں کہتا ہوں کہ 11 مہینے جو گزرتے ہیں اس میں تمہیں کوئی غریب لڑکی یاد نہیں آتی؟ اس میں کیوں نہیں کسی غریب کی شادی کرواتے؟ اس میں کسی غریب کی شادی کراؤ، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اپنی شادیوں پر تم 3 ڈشیں کرتے ہو، قدروں پہ پیسہ لٹاتے ہو، اتنے اخراجات کرتے ہو، اس ٹائم کوئی غریب لڑکی یاد کیوں نہیں آتی؟ جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس ٹائم کوئی غریب لڑکی کیوں یاد آ جاتی ہے؟ بھائی سوال ہے نا، اس ٹائم کیوں یاد آ جاتی ہے، پہلے یاد کیوں نہیں آتی؟ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرنے میں ہمیں کیا ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ ابو لہب جو پکا کافر تھا، جب اس نے یہ سنا کہ اس کے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس نے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے، اس نے صرف اس وجہ سے کہ میرے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو عرب میں یہ رواج تھا کہ دائیاں جو تھیں وہ دودھ پلایا کرتی تھیں اجرت پر۔ آج بھی یہ مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت دودھ نہ پلانا چاہے تو شوہر پر واجب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو دودھ پلوائے، یا تو کسی کو ہائر کرے یا کوئی ڈبے کا دودھ لگوائے یا کوئی بھی طریقہ کر کے پلائے۔ عورت پہ زبردستی نہیں کر سکتا، اگر ڈاکٹر کہہ دیں عورت دودھ پلائے گی تو وہ اس کی جان کو خطرہ وغیرہ ہے۔ تو وہاں پر دائیاں دودھ پلایا کرتی تھیں اور پھر جو ان کے والدین ہوتے تھے خوش ہو کر ان کو انعام و اکرام دیا کرتے تھے۔ تو ابو لہب نے اس دن، اس کی ایک لونڈی تھی، پہلے زمانے میں جو ہے غلاموں اور لونڈیوں کا دور ہوا کرتا تھا، وہ خریدا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ کوئی مکاتب غلام ہوتا ہے، کوئی الگ الگ قسمیں۔ اب وہ غلاموں والا جو سسٹم ہے وہ اب نہیں ہے۔ تو ابو لہب نے اپنی لونڈی کو اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے آزاد کیا تھا کہ جا کے میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، دودھ پلا۔ اس نے یہ کام کس لیے کیا تھا کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ کا نبی پیدا ہوا ہے۔ اس پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ تو میں نے پہلے بھی پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، جو میرے نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ کوئی تھوڑا سا جو ہے نیک عمل کرے، حالانکہ وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے،
کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا ڈبل عطا فرماتا ہے۔ تو ابو لہب نے یہ عمل کیا، اس لیے نہیں کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کیا کہ ان کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جب وہ مر گیا تو کسی نے خواب میں اس سے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اے ابو لہب تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہتا ہے کہ خدا کی قسم بڑی تکلیف میں ہوں، بڑے عذاب میں ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، کیونکہ پیر والے دن تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو کہتا ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں اللہ تخفیف کر دیتا ہے اور اس شہادت کی انگلی سے مجھے ٹھنڈا پانی ملتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا علی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیں لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، لبیک لبیک یا رسول۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ تو کافر تھا، اور قرآن کی نص موجود ہے کہ کافر کے عذاب میں تخفیف ہو ہی نہیں سکتی، کافر داخل جنت ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کی نص موجود ہے، لیکن وہ کافر ہونے کے باوجود اس کے عذاب میں تخفیف بھی ہو رہی ہے اور اسے شہادت کی انگلی سے ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے محبوب کے ساتھ یہ کام کیا تھا، اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ تو جو امتی ایمان والا ہو کر یا رسول اللہ کہنے والا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایسا کام کرے گا، اپنا مال خرچ کرے گا، تو سوچیں کہ میرا رب اسے کیا کیا عطا کرے گا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ٹائم بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے ہم ربیع اول شریف پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور آپ کا بچپن بیان کریں گے انشاءاللہ، اور پورے مہینے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فضائل چلتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمت، طاقت اور قوت عطا فرمائے، علم میں وسعت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ واقعات سناتے رہیں گے۔ یہ واقعات سننے سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دین کے قریب آ جائیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سنیں تو ان سے محبت اور زیادہ ہو جائے۔ ہر امتی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر محبت اس حد تک کی جائے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا تھا تو اس حیت پر سوتا تھا کہ محمد بن جاتا۔ تو ہم بھی اس حد تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں، پھر داڑیاں نہ کٹوائیں، پھر نمازیں قضا نہ کریں، پھر فجر میں بستروں پر سوتے نہ رہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے امتی، آپ کے غلام ہیں، تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم نماز فجر قضا کر دیں؟ دیکھیں نا، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کا کہنا نہ مانے تو پھر کس کام کا؟ یہ مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بیٹا اپنی ماں سے کہے کہ ماں میں تجھ سے محبت بہت کرتا ہوں، ماں میں تیرے قدموں پہ قربان۔ ماں کہے بیٹا ایک گلاس پانی تو پلا، پانی وانی میں نہیں پلا رہا ہے، لیکن میں محبت بہت کرتا ہوں آپ سے۔ ماں کہے گی بھاڑ میں جائیں تیرے یہ الفاظ، کہنا تو میرا مانتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن ان کے احکامات کو نہ مانیں، تو پھر بتائیے نا، ہم سچے عاشق رسول ہیں یا جھوٹے ہیں؟ پھر تو ہم جھوٹے ہوئے نا اپنے دعوے میں، پھر شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہم۔ ذرا سی نعت خوانی کی محفل میں بیٹھ گئے پوری رات، اب تو بیڑا پار ہے ہمارا، اب تو سیدھا جنت میں۔ نعت خوان بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، بس وہ ایسے ایسے کچھ اشعار کہہ دیتے ہیں پوری رات قوم کو محفل میں بٹھا کے۔ تو ہر نعت خوان برا بھی نہیں ہوتا، نہ ہی نعت خوان یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ پوری رات محفل میں بیٹھو اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھو، لیکن پوری رات محفل میں بیٹھنا یہ مستحب تھا میرے مسلمان بھائیوں، اور نماز فجر پڑھنا یہ فرض تھا۔ آپ نے فرض کو مستحب کے لیے ترک کر دیا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو کوئی دین نہیں ہے کہ آپ پوری رات محفل نعت میں بیٹھے اور صبح فجر کی نماز نہ پڑھیں۔ ہم اپنے نفس کے تابع ہو جاتے ہیں، نفس ہمیں کہتا ہے سو جا، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو 5 منٹ ہے، 5 منٹ تو سو جا تھوڑا، پھر 5 منٹ تو سو جا۔ حدیث پاک میں آئے کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے جس سے اس کو بڑی میٹھی نیند آتی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، ایسا عاشق رسول بنائے جیسے کہ حضرت بلال تھے۔ یہ کیا تھا کہ بلال کعبے کی چھت پر نظر آتے تھے، ارے یہ عشق مصطفیٰ کا صدقہ تھا کہ بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو ایسے عاشق رسول تو بنے، پھر دیکھیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں نہ آئے تو پھر کہنا۔ جس کو بھی عزت ملی ہے آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملی ہے۔ نام محمد سے چمکا ہے، جو بھی آج چمکا ہے نام محمد سے چمکا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنے نبی سے عشق تو کرو۔ ہم عشق مجازی کی طرف بھاگتے ہیں، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پتہ چل جائے نا کہ یہ 8 بجے کالج جاتی ہے اور 12 بجے آتی ہے تو 8 بجے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اس کے لیے اور 12 بجے پھر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ محبت کریں اور اللہ کا قاصد بلاتا رہے تو منہ ادھر کر لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فعل۔ قول یہ کہ زبان سے کہنا، فعل یہ کہ عمل کر کے دکھانا۔ ہم زبان سے تو نہیں کہتے کہ نماز نہیں پڑھ لے، لیکن اپنے عمل سے دکھاتے ہیں کہ مؤذن تو کہتا رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم نہیں آتے، اپنے عمل سے بتاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اپنے نبی سے محبت کیجئے۔ وہ نبی کے جو پیدا ہوئے تو کہتے تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے روتے رہے کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب معراج پر آپ گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابا جان، آپ نے جب گئے ہیں اتنی باتیں ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایسی بات مجھے بھی بتا دیں۔ آپ نے کوئی بات نہیں بتائی۔ کہا کہ میری بیٹی، میں نے اپنے رب سے جو بات کی وہ یہ کی کہ اے میرے اللہ تو میری امت کو بخش دے۔ تو میں نے 70 مرتبہ یہ کہا کہ میرا رب مجھ سے کہتا رہا اور مانگو کیا مانگتے ہو، میرے محبوب تم آئے ہو میرے پاس، محبوب کو تحفہ دیتے ہیں، میں بھی تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، اور مانگو کیا مانگنا ہے، اور مانگو کیا مانگنا ہے، اور مانگو کیا مانگنا ہے۔ تو اے میری بیٹی، میں نے 70 مرتبہ یہی کہا کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں معراج کی رات بھی نہ بھولے ہوں تو ہم کیسے امتی ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے یار، کیسے مسلمان ہیں ہم کہ نماز پڑھنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں، نماز کا ٹائم ہی نہیں، گھنٹوں باتیں کرتے گزار دیتے ہیں۔ خالی گھر پہ جھنڈا لگا لینا یا لائٹنگ کر لینے سے تو یہ کام پورا نہیں ہوتا، آپ کو جنت نہیں مل جائے گی۔ آپ کو ایسا تو نہیں کہا جائے گا آپ نے جھنڈا لگایا تھا گھر پہ آئیے آئیے ویلکم ویلکم جنت میں۔ آپ نے تو نمازیں بھی قضا کی تھی، آپ نے تو سب کام کیے تھے، جھوٹ غیبت چگلی سب کیا تھا، لڑکیوں کے پیچھے گھومے تھے، فیس بک واٹس ایپ پہ جو ہے کبھی ٹیٹا پہلوان بن کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی ڈول بن کے بیٹھی ہوئی ہے، عجیب عجیب قسم کی جو ہے نا چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ سے کہا جائے گا آئیے جناب جنت میں، نہیں، پوچھا جائے گا نماز کا سب سے پہلے سوال، قبر میں نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق مرحمت